پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے میچ کے ساتھ سیریز بھی جیت لی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں قومی ٹیم نے آسٹریلیا کا 158 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 40 رنز بنا کر ٹاپ سکورر، شاداب خان 29 اور عبدالصمد 18 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت 27، سلمان آغا 15، عرفات منہاس 9، غازی غوری 8، صاحبزادہ فرحان 6 رنز بنا سکے۔ مہمان آسٹریلوی ٹیم صرف 157 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ میتھیو شارٹ 0، مارنس لبوشین اور ایلیکس کیری 19 کیمرون گرین 7 رنز بنا کر آؤٹ۔ میٹ فرینچا 4، کوپر کونولی 3، اولیور پی کے 7، ایڈم زیمپا 10، نیتھن ایلس 1 رنز بنا کر چلتے بنے۔ آسٹریلوی کپتان جوش انگلس 65 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی کپتان شاہین شاہ نے 3، ابرار احمد اور شاداب خان نے 2، حارث روف نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کیا ہوگا مہنگا اور کیا ہوگا سستا؟ کس پر لگے گا ٹیکس؟ کون ہوگا ریلیکس؟ 10 جون کو نئے مالی سال کے بجٹ میں پتہ چلے گا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو طلب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے مالیاتی ترجیحات اور پالیسی اقدامات شامل ہوں گی۔ 9 جون کو اکنامک سروے 2025-26 جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع۔ ترقیاتی پروگرام، ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر فیصلے ہوں گے۔ اقتصادی نمو اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق سفارشات تیار۔ وزارت آبی وسائل نے 969 ارب روپے مانگ لیے۔ حکومت کی صرف 179 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وزارت تعلیم کے لیے 36 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کی تجویز۔ نئے مالی سال میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کا کوئی نیا منصوبہ شامل نہیں ہوگا۔ ترقیاتی پروگرام میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کو 3.25 ارب روپے دیے جانے کا امکان۔ ٹیکس وصولی نظام میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات کم کرنا ضروری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے خودکار اور مؤثر ٹیکس مینجمنٹ نظام اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات کے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا، اس منصوبے سے محصولات میں اضافہ ہوگا، شفافیت، انصاف اور عوامی اعتماد کو بھی فروغ ملے گا۔ معیشت کی دستاویزی شکل اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ اجلاس میں ان لینڈ ریونیو کی وصولیوں کو مزید مؤثر، شفاف اور فیس لیس بنانے کے لیے جامع منصوبہ پیش۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مجوزہ نظام سے جائیدادوں، گاڑیوں اور بینک ڈیٹا کے ذریعے کم ظاہر کی گئی آمدن اور اثاثوں کی نشاندہی ہوگی۔ انفورسمنٹ اقدامات کے ذریعے سگریٹ کے شعبے سے 40 ارب اضافی ٹیکس وصولی متوقع۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، بجلی بیک وقت 1 روپیہ 19 پیسے مہنگی اور 1 روپیہ 98 پیسے سستی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپیہ 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اضافے کا اطلاق جون کے بلوں میں کیا جائے گا۔ CPPA نے اپریل کی ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپیہ 73 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپیہ 98 پیسے سستی بھی کر دی۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق جون، جولائی اور اگست کے بلز پر ہوگا۔ لائف لائن صارفین پر گلگت بلتستان میں اس بار ہم سے کوئی سیٹ نہیں چھین سکے گا۔ گزشتہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں جلسے سے خطاب۔ کہا، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی بی میں ایک جیالے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ یہاں کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد کو بتا دیں کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز سنیں۔ دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے۔ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دلانا ہے۔ 18ویں ترمیم میں گلگت بلتستان کا آئینی تحفظ بچانا ہے۔ غزر کے متاثرین کو بھی گھر تعمیر کر کے دیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے نگر میں اجتماع سے خطاب کیا۔ بولی، نگر کے عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ بلاول بھٹو سیاست کو عوام کی امانت سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے عوام سے دلوں کا رشتہ ہے۔ اگر تنہائی نہ ہوئی ختم تو چھوڑ دیں گے سسٹم۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے نظام کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا، PTI کی تنہائی ختم نہ ہونے پر اسمبلیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو اپنے حلقے میں ہارے وہ گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے آئے۔ GB کے خوددار لوگ ان کو اور ان کے نظریے کو مسترد کریں گے۔ تحریک انصاف کو الیکشن مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔
لیڈرز اور ایم این ایز کو روکنا، صوبہ بدر کرنا خلاف آئین ہے۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ آئندہ 5 سال میں ہنزہ کی تقدیر بدل جائے گی۔ سی پیک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بہتری لے کر آیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کا ہنزہ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا، مسلم لیگ نون اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ نون لیگ کے سینیٹر عابد شیر علی بولے، گلگت بلتستان اور ہنزہ کے عوام کی ترقی کے لیے نواز شریف چاہیے۔ نواز شریف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کی سیاست کی۔ نواز شریف خدمت کا نام ہے، ترقیاتی کام ہمیشہ مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کون بنے گا حکمران؟ 2 دن بعد سجے گا الیکشن کا میدان۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ سیاسی جلسے، جلوس اور انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی مہم جاری۔ الیکشن کے لیے پولنگ عملے کی تربیت اور تعیناتی کا عمل بھی مکمل۔ شگر میں 17 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں سے متعلق قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر قانون میاں وحید سمیت 5 وزراء نے پیش کی۔ ایوان میں مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ بھی پیش۔ اعلامیہ میں مہاجرین جموں و کشمیر کی نشستوں اور دیگر اہم آئینی اور سیاسی امور پر اتفاق رائے کا اظہار۔ ایوان کی مہاجرین نشستوں کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں اور سفارشات کی توثیق۔ مہاجرین نشستوں سے متعلق آئندہ قانونی پیش رفت پر متعلقہ فورمز میں کارروائی جاری رکھنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر مین آف دی پیس قرار دے دیا۔ وزیراعظم کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر کی بروقت مداخلت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ فیلڈ مارشل مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مزید بولے، پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے انسداد دہشت گردی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں۔ اسی بڑی امریکی کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بولیں، پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین شراکت داری ہے۔ 2 طرفہ حقیقی دوستی مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔